أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ خاکسار نے سورت احزاب کی آیت 41 تا 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تجھ کو بلا شبہ گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن بنایا ہے۔ سامعین کرام، کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، لیکن آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسولوں میں خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کے الفاظ دراصل آپ کے مقام و مرتبہ کا تعین کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسا داعی اللہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلائے، وہ بلا شبہ اللہ کا نبی یا رسول ہوتا ہے۔ یعنی ان آیات کریمہ کے الفاظ داعین اللہ باذنہ، یعنی اللہ کے حکم کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، ولکن رسول اللہ کے قائم مقام الفاظ ہیں، اور الفاظ سراجم منیرہ خاتم النبیین کے قائم مقام ہیں، یعنی وداعین اللہ باذنہ و سراجم منیرہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے قائم مقام الفاظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خاتم النبیین کی تشریح خود ہی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء سراج یعنی سورج یا چراغ تھے، تو آپ سراج منیر ہیں، یعنی تمام سورج یا چراغ میں سب سے زیادہ روشن، اور آپ کی روشنی تمام دنیا بلکہ عالموں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تمام انبیاء ہیرا تھے، تو آپ ہیروں میں سب سے زیادہ چمکتا دمکتا ہوا ہیرا ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کی رحمت تھے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، جیسا کہ فرمایا انا ارسلناک رحمت للعالمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت اور فرشتے بھیجتا ہے۔ اس رحمت اور فرشتوں کے بھیجے جانے کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ یعنی جب بھی دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فرشتے بھیج کر ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب بھی دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کون سی رحمت نازل ہوتی ہے جس سے دنیا میں ضلالت و گمراہی کا خاتمہ ہو کر سچائی کا سورج طلوع ہو جاتا ہے؟ بلا شبہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء و مرسلین ہیں، جن کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے
اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، یعنی جب بھی دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیلے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدیم سنت کے مطابق اپنی رحمت یعنی نبی اور رسول بھیج کر ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کر دیتا ہے، جیسا کہ سورت صف کی آیت 7 اور 9 میں فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، پھر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں، اور پھر فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے۔ پھر اسی طرح آیت 10 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا کہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے۔ سامعین کرام، یہ آیات یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کی تفصیل بیان کر رہی ہے کہ جب بھی دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنی رحمت یعنی اپنا نبی یا رسول بھیج کر ضلالت و گمراہی کا خاتمہ کر کے روشن صبح طلوع کر دیتا ہے۔ اور یہی قانون قدرت ہم ظاہری دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن طلوع ہوتا ہے، ہر گرہن کے بعد چاند اور سورج روشن کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ سامعین کرام، سورت جمعہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم۔ وہی ہے جس نے ان ان پڑھ میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں تھے۔ سامعین اکرام، یہ آیت کریمہ بھی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور والا مضمون ہی بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ اور اسی صورت کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تفسیر صغیر کے صفحہ نمبر 930 حاشیہ میں لکھتے ہیں اس آیت میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہیں؟ تو آپ نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنا له رجل او رجال من فارس، بخاری، یعنی اگر ایک وقت ایمان ثریا تک بھی اڑ گیا تو اہل فارس کی نسل سے ایک یا ایک سے زیادہ لوگ اسے واپس لے آئیں گے۔ اس میں مہدی موت کی خبر ہے۔ سامعین کرام، یہ خلیفہ ثانی صاحب کا نوٹ ہے جو تفسیر صغیر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور خلیفہ ثانی صاحب کے اس نوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 موعود وجودوں کی امت کو خبر دے رکھی ہے۔ ان 2 موعود وجودوں میں ایک وجود تو حضرت مرزا غلام احمد مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہیں جو 14ویں صدی ہجری کے سر پر اس وقت مبعوث ہوئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سراج منیر پر مکمل طور پر گرہن لگ چکا تھا،
اور نہ صرف عالم اسلام بلکہ ساری دنیا پر ضلالت و گمراہی اور دجالی فتنے کی ایک اندھیری رات چھا چکی تھی کہ جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اسی رات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یعنی جب آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت تفصیل موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے بلا شبہ دلائل کے میدان میں ان دجالی طاقتوں کو شکست فاش دے کر اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا قمر یا شمس انت منی و انا منکا، یعنی اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ظاہر ہوا اور میں تجھ سے۔ سامعین کرام، لیکن تقدیر الہی کچھ اس طرح تھی کہ آپ کی وفات کے بعد بہت جلد آپ کو بھی گرہن لگ جانا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے تذکرہ کے صفحہ نمبر 375 پر فرماتا ہے کہ غاسق اللہ، یعنی وہ قمر جس کو خسوف لگے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موت کے بعد میں پھر تجھے حیات بخشوں گا۔ آپ فرماتے ہیں پس میری اس دوبارہ زندگی سے مراد میرے مقصد کی زندگی ہے۔ تذکرہ صفحہ 137۔ سامعین اکرام، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں آپ کو اے چاند اور اے سورج اور سراج منیر کہہ کر پکارا ہے۔ آپ علیہ السلام کو لگنے والے گرہن یا قرب قیامت میں لگنے والے ایک گرہن کا ذکر سورۃ القیامت کی آیت 7 تا 10 میں ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ فاذا بارک البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول انسان یومئذ لا مفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ لا مستقر۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، پس جس دن کے پتھرا جاویں گی آنکھیں اور گرہن ہوگا چاند اور اکٹھا کیا جاوے گا سورج اور چاند، کہے گا آدمی اس دن کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، سنو کہ آج عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں۔ سامعین اکرام، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں آنے والے عالمگیر عذاب اور فیصلے کے دن کی خبر دی ہے، جس کو دیکھ کر کافروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ان کے لیے زمین پر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور انہیں تسلیم اور حق کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، جس کی دیتا ہے خبر فرقان میں رحمہ بار بار۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قیامت کے مشابہ ایک زلزلہ آنے والا ہے، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے، یہ وہ بشارت ہے جو نبیوں کو ملی تھی۔ تیرا رب فرماتا ہے کہ ایک ایسا امر آسمان سے نازل ہوگا جس سے تو خوش ہو جائے گا، ہم ایک کھلی کھلی فتح تجھ کو عطا کریں گے۔ اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ظاہر ہوا اور میں تجھ سے۔ جب خدا کی مدد آئے گی اور زمانہ ہماری طرف رجوع کرے گا، تب کہا جائے گا کہ کیا یہ شخص جو بھیجا گیا ہے حق پر نہ تھا۔ تذکرہ صفحہ 540 تا 541۔ اور پھر اسی طرح صفحہ 561 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاتی قمر الانبیاء و امر کا یتاتا، نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا۔ یعنی یہ عظیم شان نشان آپ کے بعد آپ کے مسلم موعود غلام مسیح الزماں یعنی قمر الانبیاء کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سورۃ القیامت کی ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے کسوف و خسوف کے نشان کو قرب قیامت کے نشانوں میں سے لکھا ہے، اور اگر تو چاہے تو اس آیت کو پڑھ کہ فَإِذَا بَارِكَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وجمع الشمس والقمر، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نشان قیامت کے واقعات میں سے ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ نشان قیامت کے واقعات میں سے ہیں، کیونکہ جس خسوف اور کسوف کا اس جگہ ذکر ہے وہ اس دنیاوی پیدائش سے پر موقوف ہے۔ وجہ یہ کہ خسوف و کسوف اوضاع مقررہ منتظمہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اوقات معینہ اور ایام معلومہ میں اس کا ظہور ہوتا ہے، اور خسوف میں یہ امر ضروری ہے کہ آفتاب اور قمر بعد اس کے کہ اس حالت سے باہر آمیں اپنی پہلی حالت کی طرف رجوع کریں گے، مگر وہ نشان جو قیامت کے قائم ہونے کے وقت ظہور میں آئیں گے وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب دنیا کا سلسلہ بکلی دھرم برم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسی حالتیں ہیں کہ ان کے بعد دنیا نہیں رہے گی اور نہ اہل دنیا رہیں گے، اور خسوف اس دنیا کے نظام سے تعلق رکھتے ہیں اور ابتدا سے اس میں بنائے گئے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ وہ خسوف جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہ قیامت کے لیے آثار متقدمہ ہیں، نہ یہ کہ قیامت کے قائم ہونے کی علامتیں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 120 تا 121۔ سامعین کرام، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے چاند اور سورج کو گرہن لگنے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ان المہدین آیاتین لم تکونوا لا منذ خلق السماوات والارض تنخسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی نصف منه ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، سنن دارالقطنی کتاب العیدین۔ یعنی یقیناً ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں جو تخلیق ارض و سما سے لے کر آج تک وقوع میں نہیں آئیں۔ رمضان کی اول راتوں میں چاند گرہن اور اس کے نصف میں سورج گرہن، اور یہ تخلیق ارض و سما سے لے کر آج تک وقوع میں نہیں آئی۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں کہ جب سے کہ زمین و آسماں پیدا کیے گئے کبھی ظہور میں نہیں آئے، یعنی یہ کہ قمر کی پہلی رات میں اس کی 3 راتوں میں سے جو خسوف کے لیے مقرر ہیں خسوف ہوگا، اور سورج کی 3 دنوں میں سے جو اس کے خسوف کے لیے مقرر ہیں بیچ کے دن میں خسوف ہوگا، اور یہ بھی اسی رمضان میں ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ہی بہکی اور دوسرے محدثوں نے لکھا ہے۔ سامعین سنیں، یہ بڑی اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا ہی بہکی اور دوسرے محدثوں نے لکھا ہے، اور صاحب رسالہ حشریہ نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ کسوف و خسوف رمضان میں ہوگا، اور اس کے بعد مہدی مکہ میں شناخت کیا جائے گا۔ اور بعض صالحین سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ مہدی اس وقت پہچانا جائے گا کہ جب بہت سے نشان آسمان سے ظاہر ہوں گے، مگر اوائل میں اس کی تکفیر اور تکذیب ہوگی، اور دجل اور تلبیس اور افتراء کی طرف منسوب کیا جائے گا، پھر اس کی قبولیت زمین میں پھیلائی جائے گی۔ پس مومنوں میں سے 2 آدمی ایسے نہ پائے جائیں گے جو اس کو مدح اور ثنا کے ساتھ یاد نہ کرتے ہوں۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 117 تا 119۔ سامعین کرام، میں پھر مختصراً بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ جمعہ کی آیت 4 کے حوالے سے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ایک یا ایک سے زیادہ مہدی مبعوث ہوں گے جن کے ذریعے اسلام دنیا میں دوبارہ قائم کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر مہدی موت کی صداقت کے لیے چاند اور سورج گرہن کو مخصوص راتوں میں گرہن لگنے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامت میں بھی آخری زمانے میں چاند اور سورج گرہن لگنے کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامت میں قیامت کے مشابہ ایک تباہی یا عذاب کی خبر دی ہے
جو فیصلہ کن ہوگا، یعنی جس کے بعد زمین پر خدا کی حجت یعنی اس کا دین قائم کر دیا جائے گا۔ حدیث نے ہمیں خبر دی کہ مہدی مکہ میں پہچانا جائے گا۔ اسی حدیث کے مطابق، سامعین سنیں بہت اہم ہے یہ، اسی حدیث کے موافق ایک الہام حضور علیہ السلام کو 1894 میں ہوا۔ سامعین کرام، اسی حدیث کے موافق ایک الہام حضور علیہ السلام کو 1894 میں، جب آپ کی صداقت اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو گرہن لگا کر ثابت کی تھی، اس زمانے میں آپ کو ایک الہام ہوا، اور وہ یہ ہے۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ خدائے قادر کے گروہ میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ خدائے قادر کے گروہ میں فوج در فوج داخل ہو جائیں گے، اور یہ آسمان کے خدا کی طرف سے ہے اور زمینی لوگوں کی آنکھوں میں عجیب۔ تذکرہ صفحہ 208۔ یعنی جب زمینی لوگ اس عجیب و شان نشان کو پورا ہوتے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ سامعین اکرام، قرآن کریم اسی مضمون کو کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ النساء 160۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً اس پر ایمان لائے گا، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن وہ اس پر گواہ ہوگا۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1882 میں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، 1891 میں آپ نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، 1889 میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب آپ نے دعویٰ ماموریت کیا تھا تو اس زمانے میں ضلالت و گمراہی ہر طرف پھیل چکی تھی، اسلام مکمل طور پر مغلوب ہو چکا تھا، اور عیسائی دجال یہ دعوے کر رہے تھے کہ بہت جلد وہ سارے کے سارے بر صغیر کے مسلمانوں کو عیسائیت میں شامل کر لیں گے، یعنی اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور دوسری طرف مسلمان علماء نے آپ علیہ السلام کی شدید مخالفت کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ثابت ہوئی کہ 70,000 مسلمان یہودی دجالوں کے ساتھ مل جائیں گے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنے وعدہ کے عین موافق چاند اور سورج کو حدیث میں بیان کردہ تاریخوں میں، یعنی چاند کو اس کی گرہن کی راتوں میں پہلی رات یعنی 13 رمضان المبارک 1894 کی رات کے پہلے پہر میں چاند گرہن کا نشان ظاہر فرمایا، اور اسی طرح سورج کو اس کی گرہن کی راتوں میں درمیانے دن یعنی 28 رمضان المبارک کو نصف دن کے قریب گرہن لگا کر مہدی علیہ السلام کے دعوے پر مہر تصدیق ثبت فرما دی تھی۔ لیکن سامعین کرام، ظاہر پرست یہودی صفت علماء نے طرح طرح کے عذر پیش کیے، اور وہ علامتیں اور عظیم الشان نشان جو آپ کی صداقت کی قطعی دلیل تھے پس پشت پر ڈالتے ہوئے ان نشانوں پر پنجہ مارا جو ظاہری یا بعض دیگر اعتبار سے یا ان کے مطابق ان کے زوم میں آپ کی ذات میں پورے نہ ہوئے۔ مثلا یہ کہ چاند کو رمضان کی پہلی تاریخ کے بجائے چاند گرہن کی مقررہ تاریخوں میں پہلی تاریخ کو گرہن لگنا، اسی طرح سورج کو رمضان کی درمیانی تاریخ کے بجائے سورج گرہن کی مقررہ تاریخوں میں درمیانی تاریخ میں گرہن لگنا، مہدی کا مکہ میں شناخت نہ کیا جانا، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مکہ میں شناخت نہ کیا جانا، سب اہل کتاب کا آپ پر ایمان نہ لانا بلکہ سب کا آپ کو دجال و کذاب ماننا وغیرہ۔ سامعین کرام، یہودی صفت علماء کے اس رویے نے قرآن کریم کی اس آیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اور وہ اللہ کے پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں
کہ اگر ان کے پاس ایک بھی نشان آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو کہہ دے کہ ہر قسم کے نشانات اللہ کے پاس ہیں، تو کہہ دے کہ ہر قسم کے نشانات اللہ کے پاس ہیں، لیکن تمہیں کیا سمجھائیں کہ جب وہ نشانات آتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ انبیاء 110۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیشگوئیوں میں بعض پوشیدہ باتیں یا شرائط ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیشگوئیوں میں بعض پوشیدہ باتیں یا شرائط ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اپنے نبی یا رسول پر کسی پیشگوئی کے سارے پہلو ظاہر فرمائے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے۔ یہ وعدہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ کے بعد نازل ہونے والے مہدی و مسیح موعود روحانی طور پر آپ ہی کے وجود کا حصہ تھے، اور ان کے ہاتھ سے اس کام کا تکمیل پانا خدا کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انجام پایا ہو۔ یہی وجہ ہے جب امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ آیت قرآنی 10 مرتبہ نازل فرمائی۔ سب سے آخری دفعہ یہ الہام 13 اپریل 1906 کو ہوا، جو کہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 520 پر درج ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ قرآنی وعدہ دراصل اپنے اصلی معنوں کی روح سے امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی پورا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ کو آپ علیہ السلام کے ایک ذکی غلام کی طرف منتقل کر دیا، جس کے متعلق قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور جس کے متعلق حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مکہ میں شناخت کیا جائے گا، اور اہل مکہ فوج در فوج اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس موعود وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سامعین کرام یاد کیجئے سورت احزاب کی وہ آیت جو میں نے اپنی تقریر کے شروع میں تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ سامعین کرام، یہ مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا وہ موعود مہدی و مسیح ذکی غلام یا مسلم موعود ہے جس کا آپ علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا۔ سامعین کرام، پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے باہر نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں وہ جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، خدا کے دین اور اس کی کتاب
اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سامعین کرام یہ الہامی الفاظ بتا رہے ہیں، سامعین کرام یہ الہامی الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ مبارک وجود جس کے ہاتھ پر اسلام نے فتح ہونا ہے اور پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑا جانا ہے انشاءاللہ۔ سامعین کرام اس مبارک وجود کو اللہ تعالیٰ نے وسط دسمبر 1983 میں حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کی صورت میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 1993 میں اپنا دعویٰ بما دلائل امام جماعت احمدیہ قادیان کے سامنے پیش کیا، لیکن جواب نہ دارت آپ کو خاموشی کا سانپ سونگھ گیا اور آپ دعوے کی تاب نہ لاتے ہوئے 19 اپریل 2003 میں 19 اپریل 2003 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام جس طرح حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی ماموریت کے 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں چاند کو چاند کی گرہن کی مقرر کردہ راتوں میں پہلی رات یعنی 13 رمضان المبارک 1894 کو اور سورج کو سورج گرہن کی مقرر کردہ دنوں میں درمیانی دن یعنی 28 رمضان المبارک 1894 کو گرہن لگا کر آپ کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ بالکل اسی طرح غلام مسیح الزمان حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوی ماموریت کے 20 سال بعد یا آپ علیہ السلام کے امام جماعت احمدیہ قادیان مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے دعوی ماموریت پیش کرنے کے 10 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان المبارک کے مہینے میں چاند کو چاند گرہن کی مقرر کردہ راتوں میں پہلی رات یعنی 13 رمضان المبارک 2003 کو اور سورج کو سورج گرہن کی مقرر کردہ دنوں میں درمیانی دن یعنی 28 رمضان المبارک 2003 کو گرہن لگا کر آپ علیہ السلام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ سامعین کرام یہ اپنی منفرد نوعیت کے 2 ایسے عظیم و شان نشان ہیں کہ جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس سے پہلے کسی معمور کے لیے ایسے عظیم و شان نشان ظاہر نہیں کیے گئے۔ سامعین کرام دنیا میں بہت بڑے بڑے نشان ظاہر ہو چکے ہیں، سامعین کرام دنیا میں بہت بڑے بڑے نشان ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن دنیا ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھاویں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ السجدہ 53۔ سامعین کرام ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے
جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑو۔ بخاری صحیح بخاری۔ اے میرے عزیز احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اے میرے عزیز احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کیسا عظیم و شان نشان صداقت آسمان پر ظاہر ہو گیا، اور آپ ہیں کہ آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں۔ کیا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ اے فقیہ و عالموں، مجھ کو سمجھ آتا نہیں، اے فقیہ و عالموں، مجھ کو سمجھ آتا نہیں، یہ نشان صدق پا کر پھر یقین اور یہ نکار۔ عزیزان گرامی، غلام مسیح الزمان حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوے کے بعد مسیح الدجال کا خروج ہو چکا ہے، جو دنیا کو ختم کرنے کے در پر ہے۔ وہ لوگوں پر آسمان سے آگ برسا رہا ہے، اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں۔ خدا نے آسمانی طاقتیں ہلا کر رکھ دی، خدا نے آسمانی طاقتیں ہلا کر رکھ دی، اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے ہو گزرے، اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے سونامی ہو گزرے، اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں۔ دنیا میں دابت الارض ظاہر ہو گئی، دنیا میں دابت الارض ظاہر ہو گئی، اس نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور لاکھوں لوگ اس سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور آپ کو کوئی خوف خدا نہیں۔ یہ جو طاعون ملک میں ہے اس کو کچھ نسبت نہیں، یہ جو طاعون ملک میں ہے اس کو کچھ نسبت نہیں، اس بلا سے وہ تو ہے ایک حشر کا نقش و نگار۔ وقت ہے توبہ کرو جلد مگر کچھ رحم ہو، سست کیوں بیٹھے ہو جیسے کوئی پی کر کو کنار۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کے دجالی خلیفے اور دجالی نظام آپ کو اللہ کے عذاب سے ہرگز بچا نہ سکیں گے۔ اب بہت جلد آخری موعود عذاب، جسے قرآن کریم اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں قیامت کے مشابہ ایک زلزلہ قرار دیا گیا ہے، نازل ہونے والا ہے۔ لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں تا خدا آپ پر رحم کرے اور بہت جلد آنے والے اس عذاب میں آپ کی حفاظت کرے۔ ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، ایک ضیافت ہے بڑی اے غافلو کچھ دن کے بعد، جس کی دیتا ہے خبر فرقان رحماں بار بار۔ تم نہیں لوہے کے کیوں ڈرتے نہیں اس وقت سے، تم نہیں لوہے کے کیوں ڈرتے نہیں اس وقت سے، جس سے پڑ جائیں گی ایک دم میں پہاڑوں میں غار، ایک ہی گردش سے گر ہو جائیں گے مٹی کا ڈھیر، جس قدر جانیں تلف ہوں گی نہیں ان کا شمار۔ انبیاء سے بغض بھی اے غافلو اچھا نہیں، دور تک ہٹ جاؤ اس سے ہے یہ شیروں کی کچار۔ سوچ لو اے سوچنے والو، سوچ لو اے سوچنے والو کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو اے سوچنے والو کہ اب بھی وقت ہے، راہ ہرما چھوڑ دو رحمت کی ہو امیدوار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔